قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر من سے اجالا کر دے۔ تاریخ کے جھروکوں پہ اگر ہم نظر دوڑائیں تو استنبول کی تاریخی عمارت آیا صوفیہ میں ہمیں کہیں میوزیم کی صورت نظر آتی ہے، کہیں پر ہمیں آرتھوڈاکس چرچ کا مرکز نظر آتا ہے، اور کہیں پر ہمیں تاریخ میں یہ مسجد بھی نظر آتی ہے۔ استنبول کی یہ تاریخی عمارت آیا صوفیہ تقریباً 15 صدیوں پر مشتمل تاریخ کا حامل ہے۔ اس کے مختلف سٹیجز ہیں، مختلف فیزز ہیں۔ اس کا پہلا فیز بیزنطینی سلطنت کے بادشاہ جسٹینین نے 6 صدی عیسوی میں اس کی تعمیر کا حکم دیا تھا۔ اس کا پہلا فیز جو ہے وہ بیزنطینی سلطنت سے شروع ہوتا ہے۔ بیزنطینی سلطنت روم جب 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گئی تھی تو اس کا جو مشرقی حصہ ہے اس کو بیزنطینی سلطنت کہا جاتا ہے، اور اس کا جو بادشاہ تھا اس نے اس کی تعمیر کا حکم دیا تھا، اور تاریخ کی عظیم الشان عمارت تقریباً 900 سال سے زائد کے عرصے تک یہ آرتھوڈاکس چرچ کا مرکز رہا، اور دنیا عیسائیت میں اسے قوت و عروج کی نشانی سمجھا جاتا تھا۔ سن 1453 میں خلافت عثمانیہ کے سلطان محمد ثانی نے قسطنطنیہ فتح کیا تو آیا صوفیہ کو اس آرتھوڈاکس چرچ سے مسجد میں بدل دیا، اور استنبول کی یہ عظیم عمارت 1453 سے 1953 تک مسلسل مسجد رہی۔ لیکن خلافت عثمانیہ جو ہی ختم ہوئی، خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے فوراً ہی بعد جدید ترکی کی بنیاد رکھتے وقت کمال اتا ترک اور اس طرح کے جو دوسرے جو لبرل اور سیکولر قسم کے جو حکمران تھے، انہوں نے اس کو پھر میوزیم کی حیثیت دے دی، کیونکہ بعض ایسے حکمران بھی ہوتے ہیں کہ جو بوٹ پالشی ہوتے ہیں، جو ایسے ظالم ہوتے ہیں کہ جو اپنے دین، اپنی شریعت، اپنے مذہب، اپنے شاعر کی دجیاں اڑا دیا کرتے ہیں، اور وہ اس وجہ سے اپنے شاعر کا مذاق اڑاتے ہیں اور اپنے دین فروش اس لیے بن جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے مغربی آقاؤں کو خوش کرنا ہوتا ہے، جس طرح کے بہت سے پاکستان کے حکمران 70 سالہ تاریخ میں ہم نے دیکھے ہیں۔ مختصر یہ کہ سیکولر اور دین بیزار اتا ترک کا اسے میوزیم بنانے کا فیصلہ ایک غیر شرعی اور غیر قانونی زیادتی تھا، اور اس بگاڑ اور ظلمانہ عمل کو عالم اسلام کے عظیم ہیرو ترک صدر رجب طیب اردگان نے ترکی کی اعلیٰ عدالت کے فیصلے کے ذریعے درست کر دیا۔ طیب اردگان نے اس عظیم عمارت کو مسجد کے طور پر دوبارہ فتح کر کے در حقیقت ایک ظالمانہ حرکت کی اصلاح کی ہے اور ایک ثقافتی تاریخ کی تصحیح کی ہے۔ ہم رجب طیب اردگان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اس 15ویں صدی کی عظیم یادگار مسجد کو دوبارہ بحال کر کے ترک صدر رجب طیب اردگان کا جرأت مندانہ فیصلہ، ان کے اس فیصلے کے فوراً بعد اس آیا صوفیہ عمارت میں پوری شان و شوکت کے ساتھ مسلمانوں نے نماز ادا کی، اور وہی جو کبھی میوزیم ہوا کرتی تھی، وہی عمارت جو کبھی آرتھوڈاکس کا چرچ ہوا کرتا تھا، آرتھوڈاکس چرچ کا مرکز ہوا کرتی تھی، وہاں پر وہی عمارت پھر اللہ اکبر کی صداؤں سے گونج اٹھتی ہے۔ اور آیا صوفیہ مسجد دنیا بھر کے مسلمانوں کا ثقافتی ورثہ ہے۔ اس فیصلے سے نہ صرف ترک عوام بلکہ امت مسلمہ میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی ہے۔ اسلام کے اس عظیم ہیرو نے ووٹ لینے سے پہلے یہ وعدہ کیا تھا کہ آیا صوفیہ عمارت کو میں مسلمانوں کی خواہش پر دوبارہ مسجد میں بدلوں گا۔ ارے پھر کیا ہوا؟
پھر روس کے کلیساؤں سے لے کر یونان کے آرتھوڈاکس چرچوں تک نے دھمکیاں دی، امریکہ نے دھمکیاں دی، روس نے دھمکیاں دی، اسرائیل نے دھمکیاں دی، اسی طرح جتنی بھی یورپین کنٹریز تھی، یہود و نصارہ نے دھمکیاں دی، لیکن امت مسلمہ کے اس ہیرو نے ان کی دھمکیوں کو جوتی کی نوک پر رکھا اور اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹے اور اپنی ریاست کے قانون کے ذریعے آیا صوفیہ میوزیم کو مسجد میں بدل دیا۔ لیکن دوسری طرف ہم اگر اپنے حکمرانوں کی حالت کو دیکھیں تو ہمارے حکمران پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں۔ ارے نام تو یہ ریاست مدینہ کا لیتے ہیں لیکن خوش اپنے مغربی آقاؤں کو کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ انہوں نے امریکہ کو اپنا قبلہ و کعبہ سمجھا ہوا ہے۔ ارے یہ ہمارے بوٹ پالشی حکمران کبھی یہاں پر مندر بناتے نظر آتے ہیں، کبھی یہ سکھوں کی عبادت گاہ بنا کر ان کو خوش کرتے نظر آتے ہیں، کبھی یہ قادیانیوں کو خوش کرتے نظر آتے ہیں۔ ارے یہ یہاں پر مسجدوں کو گرایا جا رہا ہے، اسلام کے شاعر کو مٹایا جا رہا ہے، علماء کی تذلیل کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کوئی ایسا حکمران عطا فرمائے کہ جو کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والا ہو۔ وما توفیقی الا باللہ۔